بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، ہمارے ریڈار پہ روزانہ کی بنیاد پر بہت اہم خبریں اور انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم ان خبروں کے پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی بہت خبریں ہیں، لیکن آج کیونکہ بہت اہم دن ہے اس حوالے سے کہ دنیا بھر کے کسی ملک نے ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات اور ان کے انتقال پہ قومی سوگ کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر قومی سوگ منایا جائے گا۔ آج قومی سوگ منا رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر پرویز الہی بال بال بچ گئے۔ کہتے ہیں کہ فیصلہ قوت کرنے والی قوتوں نے آصف زرداری کو روک دیا، لیکن میرا ریڈار کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ کیسے بچ گئے یہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، آج اس حوالے سے بہت اہم دن ہے کہ آج عدالتوں کے اندر مختلف کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ مریم نواز کے پاسپورٹ کے حوالے سے گو کہ ابھی تک اس کی تاریخ فکس نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی جد و جہد کیا ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کورٹ میں آج عمران کی پیشی بھی ہے، کیونکہ جو بری ضمانت کروا رکھی ہے اس سلسلے میں آج پیش ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں بھی متعدد مقدمات جو ہیں آج زیر سماعت ہیں، اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ رانا شمیم کے حلف نامے کا مقدمے کی بھی آج سماعت ہو رہی ہے۔ جب آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے گے اس وقت تک ان چند ایک مقدمات کے اپڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ جو ہم آپ کے ساتھ پھر بعد میں شیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، مریم نواز کا پاسپورٹ، کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ اس کی تاریخ فکس ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے پچھلی بار جب اپریل میں انہوں نے درخواست دی تھی تو 2 گھنٹوں کے اندر 4 بینچ بنے اور ٹوٹے تھے۔ اب 4-5 دن ہو گئے ہیں اور 1 بینچ ٹوٹا ہے، اور 1 بینچ ٹوٹنے کے بعد وہ تاریخ فکس ہی نہیں ہو رہی۔ آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ عدالتوں پہ کیونکہ مقدمات کا بوجھ بہت ہے، کوئی جج اس طرح مصروف اتنے ہیں کہ ان کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکے، اور یہ سارے معاملات قانونی اور آئینی ہیں۔ لیکن میرا ریڈار کچھ اور بتاتا ہے۔ میرا ریڈار اور میرے کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز کا پاسپورٹ اب شاید نہ ملے۔ کیوں نہ ملے؟ میرا یہ سوال تھا، یقیناً آپ کا بھی سوال ہوگا، کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ شہباز شریف بھی نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم کے ان کے چاچا اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی نہیں چاہتے۔ وہ کیوں نہیں چاہیں گے یہ ایک الگ بات ہے، وہ اندرونی معاملات۔ لیکن میرے ریڈار نے یہ خبر دی ہے کہ جب نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر گئے تھے، اور بظاہر تو گارنٹی شہباز شریف کی تھی کہ وہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے، لیکن در پردہ معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اس وقت عمران خان کے شور شرابہ، اور جب وہ مان بھی گیا اس کے بعد عدالتوں کے فیصلے، اور آپ کو یاد ہے نا ایک عدالت نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کی کل کی آپ ضمانت دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے، سارے خاموش ہو گئے، وہ چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف پاکستان میں گارنٹیڈ ہے، یعنی مریم نواز پاکستان چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی جب تک نواز شریف پاکستان نہیں آتے۔ یہ اندرونی کہانی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ مریم نواز اصل میں گارنٹی ہے، ان ضمانت ہے نواز شریف کے باہر جانے کی، اس لیے اس کو تو باہر جانے نہیں دیں گے، یہ بات۔ لیکن عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ اصل میں بات ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟
یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ مریم نواز کی بات میرا ریڈار ہی نہیں، بہت سارے اہم حلقے بھی اب نہیں، بہت پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز، کیونکہ انہوں نے توہین عدالت کی، انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بات کی، انہوں نے ججز کے بارے میں بات کی، انہوں نے بہت سا، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ سوال تو اٹھتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضمانت پر، عدالتوں کے ضمانت پر ہی نہیں ہے، مقدمات میں ضمانت پر بھی نہیں ہے، اپنے والد کی بھی ضمانت کے طور پر یہاں پر موجود۔ ناظرین، آج عمران خان دہشت گردی کے مقدمات میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، لیکن سب سے اہم آج کا دن جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر قومی سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ آج قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے، جس کو ہم قومی پرچم کہتے ہیں، آج وہ سرنگو رہیں گے۔ پاکستان کے تمام سفارت خانے جس ملک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی قومی پرچم جو ہے، پاکستان کا پرچم سرنگو رہے گا۔ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہوتا تو یہ تھا ہمیشہ، ہر دنیا بھر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی صدر مملکت یا بہت اہم شخصیت کسی ملک کی جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے تو اظہار افسوس کیا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے تہنیتی پیغام بھی چلے جاتے ہیں۔ سوگوار بہت زیادہ بھی اہم ہو تو ملک کے سربراہ، مطلب وزیر اعظم یا صدر، وہاں پر ان کے آخری رسومات میں شریک ہو جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں۔ قومی سوگ منایا جانا یہ پہلی بار شاید ہو رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنا اہم معاملہ، پاکستان جب سیلاب کی زد میں ہے، ملک کے اندر افراتفری کا دور ہے، سیاست جو ہے کسی پل ٹھہرنے کو نام نہیں لے رہی، ہر طرف بحران ہی بحران، ہر طرف بحران ہی بحران، وہاں ملکہ برطانیہ کے انتقال پہ یوم سوگ، قومی سوگ، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ تو صاف آتی ہے، کیونکہ پاکستان کے زیادہ تر حکمران جو ہیں، جو اب تک حکمران رہے ہیں یا اب بھی جو حکمران ہیں، ان کی تو دوہری شہریت ہے نا، ایک طرح کی۔ حکومت میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں، حکومت میں نہیں ہوتے تو امریکہ، برطانیہ میں جا کے سٹے کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہی نہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف اور اس کی فیملی کے، تمام تر فیملی کے، جہاں زیادہ تر لوگ مفرور ہیں، وہ سارے برطانیہ کے اندر ہیں۔ آصف زرداری کی جائیدادیں اور بڑے بڑے محلات اور یہ وہ وہاں پر ہیں۔ اسی تمام بڑے بڑے سیاستدان جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں، ان کے بینکوں کے اندر جو رقم پڑی ہوئی ہے وہ بھی برطانیہ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر آقا اور مائی باپ تو برطانیہ ہی ہوا نا، تو پھر ان کے مرنے پر، ملکہ برطانیہ کے انتقال کرنے پر سوگ پاکستان کے حکمران نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان میں پاکستانی عوام یوم سوگ نہیں منا رہے، پاکستان کے اندر غلاموں کا سوگ ہے۔ آج پاکستان کے غلام سوگ منا رہے ہیں۔ 75 سال ہو گئے، صرف زائد ہو گیا ہمیں برطانیہ سے آزادی حاصل کیے ہوئے، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے حکمران اور اشرافیہ آج بھی ذہنی طور پر برطانیہ کے غلام ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوتا ہے اور قومی سوگ پاکستان میں منایا جاتا ہے، اور یہ ایک عجیب سا ماحول لگتا ہے مجھے۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، لگتا ہے درست ہی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات، اور یہاں پر آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور حکومت پر خصوصی طور پر شہباز شریف پہ شدید تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کا جو ہے پرچم کیوں سرنگو کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہونا چاہیے، وہ کیا بھی جاتا ہے۔ ناظرین، آج اہم بات، پرویز الہی پھر بچ گئے۔ کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی علم ہوگا کہ زیادہ تر ویلاگر اور کچھ دوست باخبر حلقے بھی یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے فیصلہ کیا تھا
کہ اب پنجاب حکومت کو تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے وہ لاہور بھی آ رہے تھے. آپ کو چند دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ آصف زرداری تو بہت شدید بیمار ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہی نہیں کہ بھائی میں تو بیمار ہوں, میں سیلاب زدہ علاقے میں کیسے جاؤں. اب ایک خبر آتی ہے اچانک جیو سے اور دوسرے تیسرے جو ان کے بہت حمایتی چینل ہیں, اخبار ہیں, ان میں کہ آصف زرداری لاہور آ رہے ہیں تاکہ پرویز الہی کی حکومت کا تختہ الٹا جائے. اور ساتھ ساتھ اب ایک نئی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ ان کو آصف زرداری کو باخبر حلقوں نے, باخبر کہہ لیجئے یا سہولت کار حلقے کہہ لیجئے, طاقت والے حلقوں نے ان کو روک دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بھائی پنجاب کا فکر چھوڑیں, سندھ حکومت بچائیں اور وفاق کی حکومت بچانے کا فکر کریں اور پنجاب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اس لیے آصف زرداری نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. لیکن میرا ریڈار تو کچھ اور بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ناظرین, آصف زرداری نے اب تک جتنے بھی مارکے مارے ہیں, سینٹ کا معاملہ ہو, قومی اسمبلی کا معاملہ ہو, ایون پنجاب کے اندر بھی حمزہ شہباز والا معاملہ بھی ہو, وہ تمام تر ایسے ہیں جہاں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی اور وفاداریاں تبدیل کر کے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھ کے پھر اپنے جو ہے وہ منصوبے کو کامیاب کیا. یعنی خرید و فروخت ہوئی, لوٹے بنائے گئے, تمام تر معاملات آپ کے نظر میں ہیں. سینٹ کا چیئرمین, باقی بھی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام کی طاقت سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے کچھ بدلنے کا جو ہے وہ اب تک کارنامہ انجام نہیں دیا. منتخب لوگوں کو, پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو کروڑ روپے دیے اور بات تبدیلی میں آ گئی. اب وہ ایسا نہیں ہے. اب پنجاب میں حالت یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 179 ووٹ ملے تھے اور عدم اعتماد کے لیے 186 ووٹوں کی ضرورت ہے. مطلب 7 ووٹوں کی ضرورت ہے عدم اعتماد کرنے کے لیے, جو ان کے پاس نہیں ہے. آصف زرداری اس لیے ناکام ہو گئے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھر کروڑوں روپیہ دے کے خرید بھی لیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ حمزہ کو تو ووٹ دے نہیں سکتے. جب ووٹ نہیں دے سکتے تو خریدنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ 186 ووٹ نہیں ہوں گے. جب 186 ووٹ نہیں ہوں گے تو عدم اعتماد ہوتی نہیں ہے. اب یہ ساری سچویشن جو ہے, اب بات چلی گئی چودھری شجاعت کے پاس کہ اب چودھری شجاعت ایک ترپ کا پتہ ہے. ہم نے بھی اپنے پہلے 2-3 ویلاگ میں یہ بات کی تھی. ان کے پاس تو ہے, 10 بندے تو ان کے ہیں ہی, لیکن اب وہاں پھر ایک پرابلم آ گئی کہ چودھری شجاعت اب صدر کاف لیگ کے نہیں ہیں, کیونکہ پرویز الہی نے جنرل کونسل میں ان کو اور ان کے سیکرٹری جنرل کو فارغ کر دیا ہوا. اس لیے ان کی اب حیثیت صدر کی نہیں ہے پرویز الہی اور پنجاب اسمبلی کے ارکان اسمبلی کی نظر میں. اب ہوا کیا, چودھری شجاعت فوری طور پہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور ان کو درخواست دے دی کہ جناب یہ سارا کوئی غلط ہوا ہے, لہذا مجھے جو فارغ کیا گیا ہے صدر سے, مجھے صدر سے فارغ کر نہیں سکتے, لہذا اسٹے آرڈر دے دیں. الیکشن کمیشن نے اسٹے آرڈر دے دیا. اب الیکشن کمیشن نے اسٹے آرڈر دے دیا, آپ اندازہ فرمائیے. اب الیکشن کمیشن نے ان کو اسٹے آرڈر دے دیا. اب پرویز الہی جو ہے اس اسٹے آرڈر کے خلاف عدالت میں چلے گئے کہ جناب ہم نے تو قانون اور ضابطے کے مطابق فارغ کیا ہے, تو یہ الیکشن کمیشن نے اسٹے آرڈر کس خوشی میں دے دیا. اب عدالت کے اندر وہ معاملہ زیر سماعت ہے. پرویز الہی کے گروپ نے, یہ مطلب پنجاب اسمبلی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور جنرل کونسل کاف لیگ کی, وہ چودھری شجاعت کو فارغ کر چکی ہے اور چودھری شجاعت نے اسٹے لیا اور اب معاملہ عدالت میں. جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ وہ خط لکھنے کے لیے تیار بھی ہیں اور آصف زرداری نے ان کو کہا بھی ہے خط لکھ دیں چیف الیکشن کمیشن کو, ڈی سیٹ کر دیا جائے. اور یہ بھی کہتے ہیں 6-7 بندے جو ہیں کاف لیگ کے وہ رابطے میں ہیں, چودھری شجاعت کے رابطے میں. لیکن اگر پارلیمانی لیڈر جو پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر ساجد ہیں, وہ اگر پرویز الہی کے ساتھ ہیں تو پھر بات کہاں بنتی. اب آخری بات, آخری ترپ کا پتہ یہ تھا کہ گورنر کو کہا جائے, کیونکہ گورنر تو پی ڈی ایم کا نا, پنجاب کا گورنر کو کہا جائے کہ وہ پرویز الہی کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے.
اب بات آئی سمجھ میں ناظرین آپ کو؟ اب پیسہ لوٹے یہ وہ سازہ ختم. اب گورنر سے کہا جانا تھا کہ بھائی جی آپ پرویز الہی کو کہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے، یعنی پرویز الہی 186 ووٹ جو ہے وہ شو کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو چیف منسٹر ختم. آسان سا حل تھا نا. اس پہ پھر بات کیا ہوئی؟ اس پہ پھر عمران خان نے، جس دن آپ کو یاد ہے نا انہوں نے چشتیہ میں جلسے میں اس پہ شدید احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ اگر ایسا ہوا تو پھر ذمہ دار فلاں فلاں فلاں، جس طرح آپ کے ساری چیزیں آپ کے علم میں ہی ہیں، لیکن جو علم میں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پیغام پہنچایا گیا، اگر گورنر نے پرویز الہی کو کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر صدر پاکستان بھی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے. ناظرین مزہ آیا نا؟ مطلب اگر پنجاب حکومت پرویز الہی 186 بندے اکٹھے کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے تو شہباز شریف تو ایک ووٹ سے جیتا ہوا ہے، اور ایم کیو ایم بھی ناراض ہے، باپ والے بھی ناراض ہیں، تو اعتماد کا ووٹ وہ کیسے لے گا بھائی جی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ ہے اصل میں کہانی. پرویز الہی بچ گیا، یہ اس طرح بچ گیا، صدر صاحب ان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. ناظرین یہ تھیں اب تک کی جو اہم باتیں تھیں، اس کی اندر کی باتیں تھیں، اس کا پس منظر پیش منظر. اب جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.